السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جانتے ہیں۔ آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درخشندہ ستاروں میں سب سے روشن نام، یار غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، افضل بشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا گیا ہے۔ بالغ مردوں میں آپ سب سے پہلے حلقہ باگوش اسلام ہوئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2.5 برس بعد 572 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ ابو بکر کا شجرہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ مرہ ہی پر ان کا شجرہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرے سے جا ملتا ہے۔ کلاب بن مرہ آپ کے، جبکہ تیم بن مرہ ابو بکر کے جد تھے۔ عبداللہ اپنی کنیت ابو بکر اور ان کے والد اپنے نام کے بجائے اپنی کنیت ابو قحافہ سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام خیر تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کے کئی بھائی بچپن ہی میں فوت ہو گئے، تو ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے نظر مانی کہ اب اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام عبد الکعبہ رکھے گی۔ ان کے بچپن کا یہ نام قبول اسلام کے بعد بدل کر عبداللہ ہو گیا۔ خون بہا، تاوان اور دیتوں، اشناق کی رقوم کا تعین کرنا بنو تیم بن مرہ کے سپرد تھا۔ تاوانوں کی رقوم وہی وصول اور جمع کرتے۔ متعلقہ مقدمات بھی انہی کے سامنے پیش ہوتے اور انہی کا فیصلہ نافذ ہوتا۔ ابو بکر جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کو سونپی گئی۔ اگرچہ عمر بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت سے موسوم کیے جاتے رہے، لیکن اس کنیت کا یقینی سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ انہیں جوان اونٹوں یعنی بکر کی پرورش اور ان کے علاج معالجے سے دلچسپی تھی۔ یہ شاید ان کا سب سے پہلے اسلام لانا، بکر الاسلام، اس کنیت کا سبب بنا۔ ان کا ایک نام عتیق بھی ہے، جس کے معنی ہیں خوبصورت اور سرخ و سفید۔ شروع سے نیک ایک سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا: تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد یعنی عتیق اللہ ہو۔ ہمیشہ سچ بولنے اور واقعہ معراج کی فی الفور تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا۔ ان کی رافت اور شفقت کی وجہ سے ان کو اواہ بھی کہا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ المعجم الکبیر کا حوالہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہونے کی درج ذیل وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا۔ عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بھی بہت بڑا اور مالدار تھا، نیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ بھی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی ہے اولیت کے، پس ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، الغرض امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہر معاملے میں اولیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا۔ میرات المناجی مفتی احمد یار خان نعیمی۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ کنا بأبی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع ہی سے خصائل حمیدہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں، نمبر 1 عتیق اور نمبر 2 صدیق۔ نمبر 1 عتیق۔ عتیق پہلا لقب ہے، اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اسی لقب سے ہی ملقب کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ صحیح ابن حبان کتاب کا حوالہ، کتاب اخبارہ عن مناقب، کتاب و اخبارہ عن مناقب الصحابہ، جلد 9 صفحہ 6۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان صحن میں تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ المعجم الاوسط یہ حوالہ دیا گیا ہے جی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، حرف النون، جلد 8 صفحہ نمبر 332۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعہ کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لئن کان قال ذلك لقد صدق، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعم انی لا اصدقہ فیما هو ابعد من ذالک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوتی او روحتی۔ جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4515۔ پس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق مشہور ہو گئے، قبول اسلام۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے۔ اس نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالی نے تمہارے خواب کو سچ فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جان نشین۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا، اور جب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی واقعہ بطور دلیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ الریاض النظرہ، ابو جعفر طبری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ والدین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قرشی تیمی ہے۔ کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ تہذیب الاسماء واللغات، امام نووی، جلد 1 صفحہ نمبر 296۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ کنیت ام الخیر ہے۔ آپ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ جلد 8 صفحہ نمبر 386۔ ازواج اور اولاد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج یعنی بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد العزیٰ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان یعنی زینب بنت عامر بن عویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت عمیس سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی۔ جنگ موتا کے دوران شام میں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ الریاض النظرہ امام ابو جعفر طبری جلد 1 صفحہ نمبر 266۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے بھی صحابی۔ آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ وہ 4 کون کون سے ہیں اور ان 4 کے نام کیا ہیں؟ آئیے سماعت کیجیے۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 ابو بکر عبداللہ بن عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ المعجم الکبیر۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے، لائک اور کمنٹ کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔